العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى اللهم صل على الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القاعدون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الحكي المدني العربي الحرشي الإتهامي سيد البيت السراج المضيء الكافر الدري صاحب الفخار والسكينة المسنون بالأرض مدينة أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد آل محمد وجل فرجهم الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة اللهم صل على محمد بات کرنی ہے ولایت دینی اسلام کے حوالے سے 18 ذی الحجہ عید ہے اور سب سے بڑی عید ہے اسلام کی سب سے بڑی عید ہے جو مشہور ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ مگر اس سے بڑی عید ہے جس کو عید قدیم کہا جاتا ہے اور پچھلے دنوں بھی اور بار بار بھی آتا رہتا ہے کیونکہ ہمارے مذہب کے بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں آیت اللہ وحید خراسانی بہت بڑے عالم العلماء والمجتہدین کو کہا جاتا تھا اپنے دور کے انہوں نے 2000 پاس جاری کی ہوئے تھی ان کے درس میں ان کی محفل میں ہر مجتہد بھی شامل نہیں ہو سکتا تھا اور ان 2000 میں سے جو 2000 انہوں نے پاس جاری کیے تھے ان میں سے بھی وہ فرماتے تھے چند لوگ ہیں جو میری بات سمجھتے ہیں اتنی بڑے پائے کا مجتہد ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ 2 باتیں نہیں بھولنی اپنی نسلوں کو یاد دلاتے رہتے ہیں 2 باتیں نہیں بھولنی 2 دن نہیں بھولنے کون کون سے کہا گیا پوچھا گیا کہ حضرت فرمائے کون سے 2 دن فرمایا کہ 2 دن پہلا عید غدیر 18 ذی الحجہ آیت اللہ وحید خراسانی کے فرماتے یہ 2 دن نہیں بھولنے پہلا یوم غدیر 18 ذی الحجہ اور دوسرا دن یوم عاشور یوم غدیر نہیں بھولانا ہر صورت میں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جیسے 40 کے پورے ملک میں ہمارے جلوس نکلتے ہیں تو عید غدیر بھی ہم ایسے ہی منائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عید کیا ہے لوگوں کو شناسائی ہو ہر جگہ محافل ہو اور بڑے بڑے جلوس ہونا چاہیے شکر ہے خدا کا کہ یہ اچھا ہو گیا 40 کے جلوس تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جیسے 40 منا رہے ہیں اسی طرح یوم غدیر منانا چاہیے تاکہ لوگوں کو شناسائی ہو کہ یہ غدیر ہے کیا اب تو ماشاءاللہ سے اہل سنت کے علماء بھی بول رہے ہیں
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کیا جاتا ہے کہ جو کسی کی شہادت کے طور پر میں نام نہیں لیتا، کسی کی شہادت کے طور پر منایا جاتا ہے، یہ غلط ہے، بغض علی میں کیا جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں، اہل سنت علماء کہہ رہے ہیں۔ اور جو یکم دو کو منایا جاتا ہے جس کی شہادت، وہ بھی غلط کیا جاتا ہے، کیوں؟ بغض اہل بیت نہیں کیا جاتا۔ یہ اہل سنت علماء بول رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، حق بول رہے ہیں، ہر جگہ حق بولنے والے ہوتے ہیں۔ تو غدیر خم کا یہی واقعہ ہو گیا، اور اس کے بعد لوگوں نے کوشش کی، کیونکہ 2 دفعہ اس بارے میں خرچ کو دہرانا مقصود نہیں ہے کہ 2 دفعہ سرکار رسول خدا کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، منافقین نے کوشش کی، میں نہیں دہرانا چاہتا، وہاں نہیں جانا چاہتا، مگر انہوں نے کہا کہ ہم نے کوشش کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ پھر ظاہر دینے کی کوشش بھی کی سرکار رسول خدا کو، کچھ حاصل نہ ہوا۔ اچھا، اگر علی کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو محمد کا زور ٹوٹ جائے گا، محمد کچھ نہیں کرے، محمد کا زور ہے علی سے، اگر علی کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو محمد کا زور ٹوٹ جائے گا، گویا محمد کا زور۔ یہ منافقین کی سازش دیکھیں، کہا کرنا کیا ہے؟ کہا کرنا یہ ہے کہ ایک باغ میں ایک جگہ پہ ہم دعوت رکھتے ہیں، چلو محمد تو نبی تھا، اس نے معجزات بھی دکھائے، سب کچھ ہوا، علی کون سا نبی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسے بھی ہم جادوگر سمجھتے تھے، منافقین کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے، تو کیا کریں؟ کہا کرتے یہ ہے کہ ہم دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، علی کو اور اس کے ساتھیوں کو بلاتے ہیں کھانے کی دعوت پر، اور کرنا کیا ہے؟ جہاں سے دیوار گر رہی ہے جو بندے لگا دیتے ہیں، دیوار 15 فٹ اونچائی اور 30 فٹ لمبی اور 2 فٹ چوڑی، اتنی مضبوط دیوار، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو کوشش کرتے ہیں، کوئی بنیادیں ہلا دیتے ہیں، اور 8-10 بندے یہ سے زیادہ بندے کوشش کرتے لگا دیں گے، اس بہانے سے کہ ہم اس کو دیوار کو درست کر رہے ہیں۔ جب وہ علی اور اس کے ساتھی کھانا کھانے بیٹھیں گے، دھکا دیں گے، دیوار گر جائے گی اور سارے ختم، علی سمیت سارے اس کے ساتھی وہیں مر جائیں گے۔ منصوبہ یہ تھا، اپنے طور پر انہوں نے بڑا اچھا منصوبہ تیار کیا۔ اچھا، بلا لیا گیا مولا علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو۔ جب مولا علیہ السلام اور مولا علیہ السلام کے ساتھی صحابہ پہنچے اس باغ میں، اس جگہ پہ، تو آتے ہی مولا کے جو ساتھی تھے، ظاہر عقل مند تو تھے، مولا کے ساتھی تھے، انہوں نے آتے ہی کہا مولا یہاں کوئی لگتا ہے ہمیں فریب تو نہیں کیا گیا؟ اور فرمایا فریب اپنے آپ کو دیں گے، ہمیں کیا فریب دیں گے؟ یہ لوگ اپنے آپ کو فریب دیں گے، ہمیں کیا فریب دیں گے؟ تو مولا نے کیا کیا؟ آتے ہی بایاں ہاتھ رکھ دیا دیوار پر، گویا آسرا دے دیا اس کو، اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھا گئے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھا گئے، کھانے میں مصروف ہے، اور بائیں ہاتھ سے سہارا دے دیا۔ تو لوگوں نے کہا جو مولا کے ساتھی تھے، مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ مولا فرما رہے کہ جتنا وزن میں لقمہ کھاتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا ہے، اتنا وزن بھی نہیں محسوس ہو رہا جو میں ہاتھ رکھ کے دیوار کو روکا ہوا ہے گرنے سے، اتنا وزن بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ آپ سکون سے کھانا کھائیں، سب نے کھانا کھا لیا اور کھڑے ہو گئے، دیوار جیسے ہی گرنے والی انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ گر جائے گی، مولا نے اس کو سہارا دیا، دیوار بالکل صحیح کھڑے ہو گئے۔ اب وہ جیسے کہتے ہیں کہ شرمندہ سے ہو کے آگے کہتے ہیں سرکار ہم کوشش بڑے کر رہے تھے مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، یہ دیوار گرنے والی تھی، تبھی ہم نے وہ بندے بھی لگائے جو ان کو درست کر دیں کہ گر نہ جائے، تو ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، ہم اس کو درست کرنا چاہتے تھے مگر ٹائم نہیں تھا، کر نہیں سکے۔ تو سرکار مولا علیہ السلام اور ان کے ساتھی خیر سے تشریف لے گئے، اور سرکار رسول خدا کے پاس جب پہنچے تو سرکار رسول خدا مسکرائے اور فرمائے جا علی آج تو آپ نے بہت بڑا کام کیا،
یاد ہے آپ نے وہ کام کیا جو موسیٰ اور خضر نے کیا؟ یاد ہے نا؟ اور میں پہلے ذکر کر چکا ہوں محمد جدار مکان میں غلام یتیم کو مدینہ سے وکان رحمت کان وکان محمد صالحہ. جب موسیٰ اور خضر علیہ السلام چلے تھے تو خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو گر رہی تھی. آپ کا ذہن میں ہوگا میں نے بات کی تھی کیسے ہی وہ گر رہی تھی تو کیا کیا تھا؟ خضر علیہ السلام نے ایسے ہی ہاتھ رکھا اور کھڑی ہو گئی. تو مولا علیہ السلام نے بھی تو ایسے ہاتھ سے رکھا تھا, ایسے ہی ہاتھ رکھا اور اس کو بالکل سے کھڑا کر دیا. تو کہا یاری آج آپ نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا کام کیا ہے تو جو انہوں نے دیوار کھڑی کر دی تھی. اچھا تو یہ سارے منافقین بہت کچھ دیکھ چکنے کے بعد ایک دن کہہ رہے عجیب بات ہے, یہ کوئی نبی ہے معجزہ کرتا تھا؟ رسول خدا تو نبی نہیں تھے. کوئی بغیر کچھ دیکھے ہم کیسے مان لیں؟ بغیر کچھ معجزات دیکھے ہم کیسے مان لیں؟ تو جو معتدل قسم کے صحابہ تھے, مومنین تھے, انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہے علی کو جلدی تھی, رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا اور علی کی پیشانی سے اتنی نورانی لائٹیں نکل رہی تھی کہ ہر طرف ایسی تھا کہ نورانی منظر ہو گیا اور علی چلتے گئے. پھر تمہیں وہ وقت یاد نہیں کہ علی کو جلدی تھی اور آگے دیواریں خود بخود ہٹتی گئی اور جب علی گزر گئے دیواریں پھر اپنی جگہ پہ آ جاتی. پھر تمہیں یاد نہیں علی کو جلدی تھی, پہاڑوں کی طرف سفر کرنا تھا تو پہاڑوں نے اپنی جگہ سے جگہ چھوڑ دی, علی کو راستہ دیا اور علی گزر گئے تو پھر وہ اپنی جگہ پہ آ گئے. یہ ساری باتیں ہو رہی تھی. ہم ایسے کیسے مانیں؟ نہیں مانتے. ایسے کیسے مانیں؟ تو چلتے چلتے مسجد نبوی میں کیونکہ یہ باتیں ہو رہی تھی, سرکار رسول خدا کا سامنے پہنچ گیا. تو سرکار نے فرمایا اچھا کچھ آیات اور معجزات دیکھنا چاہتے ہو؟ سرکار دکھا دیں تو بہتر ہے. تو سرکار رسول خدا نے فرمایا اللہ دکھا سکتا ہے تو آیات اور معجزات ان کو دکھا تاکہ یہ اقرار ولایت علی کریں. تو کیا ہوا؟ وہی سارے لوگ, وہی منافقین اپنے گھر پہنچے. توجہ کرنا, اپنے گھر پہنچے, گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے, دروازہ بند ہے, دروازہ بند ہے, نہیں کھلتا. ہر کسی کو منافق کو دروازے سے آواز ہو گئی ہے ولایت علی کا اقرار کرو گے دروازہ کھلے گا. کوئی پڑھنا چاہتا ہو تو پڑھ سکتا ہے. تمر صاحب کو کتاب ہے وہاں سے پڑھ رہا ہوں اور تفسیر بھی منسوخ ہے امام حسن یسری علیہ السلام, وہاں بھی حوالہ اور عربی کی کتاب ہے بہت بڑی, الدمر ثاقبہ بہتے عکس کتاب کا نام ہے. تو وہاں سے بھی پڑھ سکتا ہے. اگر کوئی پڑھنے والا ہو تو وہاں بھی سے بھی پڑھ سکتا ہے. میں حوالہ دے کے پڑھ رہا ہوں اور اپنی محنت بیان کر رہا ہوں, کسی کی نہیں. تو کیا کہا؟ دروازے پہ سب کھڑے ہیں منافقین اپنے اپنے گھر کے دروازے پہ. دروازے سے کیا آواز آ رہی ہے؟ ولایت علی کا اقرار کرو گے تو دروازہ کھلے گا. ولایت علی کا اقرار کیا, دروازہ کھل گیا, اندر پہنچ گئے. اب کیا کرنا ہے؟ لباس اتارنا ہے. یہی لباس جو پہنا ہوا تھا انہوں نے, جو پہلے سے لباس پہنا ہوا تھا وہ لباس نہیں اتر رہا, گھٹن محسوس ہو رہی. تو لباس سے آواز آئی ولایت علی کا اقرار کرو گے لباس اترے گا. ولایت علی کا اقرار کیا, ولایت علی کا اقرار کیا, وہ لباس اتار سکے. پھر شب خوابی کا لباس پہننا تھا, جو سوتے وقت بندہ پہنتا ہے لباس, اس کو شب خوابی کہا جاتا ہے. تو شب خوابی کا لباس پہننا تھا, اب وہ لباس نہیں پہن سکتے. وہاں سے آواز آئی اس لباس سے ولایت علی کا اقرار کرو تب پہن سکو گے. تو ولایت علی علیہ السلام کا اقرار کیا, وہ شب خوابی کا لباس پہن لیا. اب دسترخوان پر جا کر بیٹھ گئے, کھانا نہیں کھا سکتے, مجبوری تھی بندے.
جی اتنی مجبوری بن گئی، ولایت علی کے اقرار کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے، دسترخوان پر بیٹھ گئے، دسترخوان سے آواز آئی ولایت علی کا اقرار کرو گے تو کھانا کھا سکو گے، اقرار کیا، اب لقمہ تو اندر ہے، آگے جاتا نہیں، آگے نہیں جاتا، یہاں جا کے پھنس گیا۔ اب آواز آئی کہ ولایت علی کا اقرار کرو، لقمہ نیچے جائے گا، حضرت تب ہوگا ولایت علی کا اقرار کرو گے، اقرار کیا تب لقمہ نیچے گیا۔ دوسرے دن شرمندہ وزن رسالت میں سارے آئے، مسجد نبی میں پہلے مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی، سرکار مہربانی فرمائیں ہم سے یہ عذاب ختم کرے، یہ کیسے ہے؟ تو مولانا صاحب نے فرمایا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا نا، سرکار رسول خدا کے پاس ہے، جن کے پاس تم گئے تھے ابھی انہیں کے پاس ہے۔ تو سرکار رسول خدا کے پاس آئے اور آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سارے منافق سرکار یہ ہم سے عذاب ختم کریں، ہم ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں، یہ بار بار ہمیں شرمندگی نہ ہو کہ ہم گھر کے دروازے پر پہنچے ولایت علی کا اقرار کرو نہیں، دروازہ نہیں کھلتا، ولایت علی کے اقرار کے بغیر اقرار کیا دروازہ کھل گیا، پھر گھر پہنچے لباس نہیں اتار سکتے، ولایت علی کا اقرار کیا لباس اتارا، پھر ولایت علی کا اقرار کیا شب خوابی کا لباس پہنا، پھر ولایت علی کا اقرار کیا کھانا کھایا، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ سرکار یہ مہربانی کرے ہم سے یہ روز کا عذاب ختم کرے، ہم ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں۔ سرکار رسول خدا مسکرائے اور فرمایا یاد رکھنا بھول نہ جانا، اسی ولایت علی کے اقرار کو یاد رکھنا بھول نہ جانا، اگر چاہو تو قیامت تک اور ہمیشہ جب تک تمہاری زندگی ہے یہی کچھ ہوتا رہے، ان کا سرکار مہربانی، بس بہت ہو گیا، صلوات علیہ اللہم